السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ دوستو، دنیا کے مختلف ممالک کے اوپر امریکی سفری پابندیاں لگیں گی یا نہیں، یہ معاملہ اس وقت امریکہ میں زیر بحث ہے، اور اس جو ہے ایشو کو لے کر اب جو ہے امریکہ کے 30 کے قریب ایسے جو قانون ساز ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکی جو ہے وزارت خارجہ ہے، ان کی جو ترجمان ہے، ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی ہے۔ پہلے جو ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جس کے بعد یہ لگا تھا کہ معاملہ جو ہے یہیں کا یہیں رک گیا ہے اور اب آگے بڑھنے والا نہیں ہے، کیونکہ جب ان سے ایک سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ جو لسٹیں تیار کی گئی ہیں ممالک کی وہ کب تک ریلیز ہو جائیں گی، تو ان کا سوال یہ تھا، ان کا جواب یہ تھا کہ ایسی کوئی لسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جس کے بعد ایک پوری دنیا نے سکھ کا سانس لیا، خاص کر افغانستان کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، اور وہ لوگ جو امریکہ کے لیے کام کرتے رہے، جنہوں نے خدمات سر انجام دیں، وہ لوگ جو امریکہ جانے کے اب منتظر ہیں، انہوں نے کہا کہ چلیں یہ ایک چیز اچھی ہو گئی ہے، لیکن اب ایک نیا جو ہے وہ جو ہے تنازع کھڑا ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نئی جو لسٹیں جاری کرنے کی وہ تاریخ دی گئی تھی وہ 21 مارچ تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کہیں نہ کہیں کچھ پک ضرور رہا ہے، جو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نئی ایک جو ہے صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ تو آج کے اس ویلاگ میں ہم دو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ایک، کیا بین واقعی لگنے جا رہا ہے، اور لگنے جا رہا ہے تو کب لگنے جا رہا ہے، اور کون کون سے ممالک اس ضد میں آ جائیں گے۔ دوسرا، جو خط لکھا گیا ہے اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس خط کو ہی ڈسکس کر لیتے ہیں جو 30 کے قریب جو قانون ساز ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے سفری بین کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی جو پالیسی ہے، ماضی میں بھی جو بین لگایا گیا تھا اس سے امریکی معیشت کو نقصان ہوا، ٹورزم کو نقصان ہوا، اور جو ایک چین بنتی ہے وہ جب ٹوٹتی ہے تو اس سے الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے، نہ صرف جو ہے معاشی نقصان ہوتا ہے بلکہ امریکہ جو ہے وہ سفارتی سطح پہ بھی اس کو نقصان ہوتا ہے، اور عالمی محاذ پر بھی اس کو جو ہے وہ کئی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جس پہ انہوں نے نہ صرف اس کو کرٹیسزم کیا ہے اس پالیسی کو، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پالیسی کو واپس لیا جائے، اور جو بین لگانے کی باتیں چل رہی ہیں جس میں 3 کیٹیگریز سامنے آئی تھی، جس میں جو ہے نیو یارک ٹائم اور اس کے علاوہ رائٹرز کی جانب سے یہ 3 جو ہے فہرستیں شیئر کی گئی تھی، کیٹیگریز ہیں جس میں ریڈ ہے، اورنج ہے اور یلو ہے، اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان تینوں جو ہے لسٹوں میں جو ممالک کے نام آ رہے ہیں، خاص کر افریقہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں پاکستان جیسے ممالک کا نام بھی سامنے ہے جو دہشت گردی کی جنگ میں صف اول کا کردار ادا کر چکے ہیں، انہوں نے بھرپور قسم کا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ان کی حکومت پاکستان کی معترف ہے کہ پاکستان نے جو ایک شخص کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرنے میں پوری ہیلپ آؤٹ کیا۔ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو عالمی سطح پہ آپ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں جو دنیا کے امن کے لیے، تو پاکستان کا تو موقف پہلے دن سے ہی بڑا کلیئر ہے کہ وہ جو ہے اپنا جو ہے کردار ادا کرتا رہے گا۔ اب اس پوری صورتحال میں جو ہے یہ خط سامنے آ گیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ حکومتی سطح پر کیا رد عمل آتا ہے، یا حکومت اس پر کیا موقف رکھتی ہے۔ تو مجھے تو خیر اس خط پہ کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے کہ وہ اس خط کی بیس پہ اس پالیسی کو ترک کر دیں گے، تو مجھے تو بظاہر ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب آجائے اس جو ہے ویلاگ کے دوسرے حصے میں، اور وہی حصہ ہے وہ ٹریول بین سے متعلق ہے، جس میں مختلف ممالک کا نام سامنے آ رہا ہے۔ 43 ابتدائی طور پہ کنٹریز ہیں، اور اس سے متعلق اب پہلے میں جیسے آغاز میں کہا تھا کہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی ایسی کوئی لسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، لیکن اب جو نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس نے اس تنازع کو نیا جو ہے وہ رخ دے دیا ہے، اور ایک ہوا دی ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ پک رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دیگ پک ضرور رہی ہے، اور کب وہ پکے گی یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ پہلے جو تاریخ آئی تھی وہ 12 مارچ کی آئی تھی، پھر 21 مارچ کی، اور اب ابھی تک ایسی کوئی ڈیٹ تو نہیں آئی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ویزوں سے متعلق اور دیگر چیزوں کے متعلق جو جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، اور جب تک یہ جانچ پڑتال عمل مکمل نہیں ہو جاتا تب تک اس پالیسی کو اناؤنس نہیں کیا جاتا۔ لیکن ماضی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیونکہ ریکارڈ ہے، ان کی جب فرسٹ گورنمنٹ تھی، فرسٹ ٹینیور تھا، تو انہوں نے
مسلم اکثریتی ممالک کے اوپر، کچھ ممالک تھے جن کے اوپر بین کر دیا تھا، اور وہ بین اتنا انہوں نے جو ہے ان کو سپورٹ ملی تھی کہ اس وقت سپریم کورٹ نے بھی اس کو برقرار رکھا تھا، جس کے بعد سے لے کے اب مختلف ممالک کے لوگ خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں کہ اس طرح کی جو پابندیاں ہیں ظاہر ہے ان کے ممالک کے لیے خاصی نقصان دہ ہوتی ہے، خاص کر وہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں جو انحصار کر رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر، ان کے لوگوں نے باہر جانا ہوتا ہے، وہاں سے ریونیو آنا ہوتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد سے لے کے کچھ نہ کچھ ہو تو ضرور رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ہم اس پہ آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے، اور خاص کر جو گرین کارڈ ہولڈر سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس میں کیا ہوگا۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔